کہ آج کل جب بھی ہم انہیں زحمت دیتے ہیں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ تشریف لاتے ہیں. یہ بڑی مہربانی ہے. آپ کا آج تھوڑا سا خود تخلیق ہے. میں وہی کہہ پہلے آپ تو اس حوالے سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے آج کے پروگرام کے لیے بڑا لمبا سفر کیا ہے. سکھر سے چلا تو رات تو تقریباً 11-12 بجے میں پہنچا ہوں. تو تھکاوٹ بھی تھی. مجھے آپ سے فارغ ہو کے پھر سوات بھی جانا ہے. تو میں آپ سے جماعت کے تمام ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں. ٹائم پر نہیں پہنچ سکا. آج جو صورتحال ہے ہماری ریاست کی آپ سب کے سامنے ہے. پچھلے دنوں کوئٹہ کے ساتھ مچھ میں ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں 11 لوگ بے دردی سے قتل کیے گئے. مزدور تھے، محنت کش تھے. کسی سیاسی وابستگی یا اس طرح کی کوئی چیز میرے خیال میں نہیں تھی. پورا پاکستان افسردہ ہوا. متاثرین اپنے لاشوں کو لے کر سڑک پہ بیٹھ گئے. لوگ آتے گئے. پی ڈی ایم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی جاتے ہیں اور میں اور بلال بھٹو صاحب، بی بی مریم صاحب، ہم چلے گئے ان کی دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو بڑی مشکل سے کل پہنچائے. میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بعد از خرابی بسیار 7-8 دن تک لاشیں پڑی رہیں. ان کے ورثا کوئٹہ جیسی سردی میں جس رات ہم وہاں پہنچے 13 سینٹی گریڈ تھا. اس سردی میں یہ ان کے پاس نہیں جا سکے. وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے دھمکی تھی. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر میں کوئٹہ آتا تو قتل کیا جاتا. میری جان خطرے میں تھی. پرائم منسٹر کی جان اگر اس ریاست میں خطرے میں ہے تو پھر میرا کیا بنے گا، آپ کا کیا بنے گا، پوری قوم 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا. اور آپ یقین جانیے کہ ہمیں بھی وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے. میں نے کہا کہ ایک بڑے حادثے میں بچ گیا. شاید اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا. آگے بھی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ہمارے کوئٹہ کے ایک چھوٹی سی برادری ہے اور یہاں وہ بیچارے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے پاس جانا ہے جو بھی ہوتا ہے. اور پھر پی ڈی ایم کا بھاری بھرکم وفد مریم نواز کی قیادت میں ہم سب لوگ چلے گئے.
آپ یقین جانیے کہ اگر ہم نہ جاتے، پی ڈی ایم کی قیادت نہ جاتی تو جناب والا عمران بھی نہ جاتے۔ مطالبات کون سے ان کے تھے کہ ان کا کہنا شاید یہ ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی ویسا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں جی پہلے مطالبات صوبہ مانے مرکزی وزراء گئے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر خود آئے، تو بعد از خرابی بسیار پھر جانا بھی ہوا، مطالبات تسلیم کرنا بھی ہوا۔ اب عمل درآمد کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو جھوٹوں پر مبنی ایک حکومت ہے۔ جس طرح انہوں نے پوری قوم سے وعدے وعید کیے، ان سے مکر گئے، تو یہاں بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ان مظلوموں کا کوئی جو مطالبہ تھا ان کو پورا کرے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو کہتے جی 2000 4000 لوگ بس ایسے۔ تو میں ایک فارسی کا شعر ہے کہ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب رات سے گناہ۔ یہ جو چمگادڑ ہے یہ دن کو نہیں دیکھتا بیچارہ، رات کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے چمگادڑ ہیں، دن کی روشنی میں وہ نہیں دے سکتے، کثرت کو نہیں دے سکتے، رات میں پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حقائق سے انکار کرنا یہی تو بربادی ہے، کہ زمینی حقائق سے انکار کرنا۔ آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کوئی آپ حضرات بیٹھے ہیں صحافی حضرات، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ پاکستان کا کوئی زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک طبقہ جس نے اب تک احتجاج نہ کیا ہو۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ استعفیٰ نہیں دے رہا۔ یہ اب بھی اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے۔ آج جو ہم نے یہاں میٹنگ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی شاید خواب غفلت میں ہے کہ 2018-25 جولائی کو میں نے کوئی سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے، اسے کوئی یاد رکھتے، اس تاریخ کو پھر گلگت بلتستان میں نہ دہراتے، اس سے سبق لیتے۔ تو ہم انہیں ذرا سبق یاد دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں موجود ہوگی، اور کل ہمارا پروگرام ہے مالاکنڈ میں، انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ میں آپ سے رخصت ہو کے سوات جا رہا ہوں، وہاں جو قافلے ہوں گے، مختلف قافلے ہوں گے، ایک قافلے کی میں بھی قیادت کروں گا۔ بس یہ مختصراً چند گزارشات رکھی۔ ابھی آپ حضرات جو بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی پریشان نہ ہو جاؤ، یہ تھوڑی بہت تکلیف آتی رہتی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ یہی تو اہلیت ہے، یہی تو صلاحیت ہے کہ
پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں تخریب کاروں نے حملہ کیا, بجلی کے کھمبے اڑا دیے. بھئی بلوچستان کی بجلی سے اسلام آباد اور پنڈی کا کیا تعلق ہے؟ پھر ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی کہ بجلی غائب کیوں رہی. کسی ملک نے حملہ کیا, کیا ہوا؟ اب دیکھیں, وضاحت کریں گے تو پتہ چلے گا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم پہلے دن کی طرح مضبوط ہے اور یکجا ہو کے آپ 19 کو آ رہے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت کمزوری ہے بیچ میں؟ شکر ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے دن کی طرح مضبوط ہے, تو اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے. اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم سے وابستہ جو جماعتیں ہیں ان کے کارکن بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو ہر جگہ ان کا اثر رسوخ نہیں ہے, جو جتنی ان کی قوت ہے اس قوت کے ساتھ بہرحال ہمارے جلسوں میں شریک ہو. مولانا صاحب, وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ میدان حاضر ہے, آ جائیں آپ کو الیکشن کمیشن کے بارے جو آپ نے احتجاج کرنا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیں وہ پاور شو کتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں, پنڈی اسلام آباد سے شرکت ہوگی, اب ملک بھر سے پی ڈی ایم کے کارکن آئیں گے, کیا اسی روز دھرنا دینے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ دوسری جانب یہ بھی وزراء کہتے ہیں کہ آپ کے جلسے اور ریلیوں میں آپ مدارس کے معصوم بچوں کو لے آتے ہیں, یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو ہر داڑھی والا جو ہے وہ مدرسے کا طالب علم نظر آتا ہے. جمعیت علماء اسلام سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں 95% وہ داڑھی والے. اب ان کو ہم کہاں لے جائیں, کیا کریں؟ اب یہاں جو لوگ کھڑے ہیں یہ تو مدرسہ ہے, چونکہ طالب علم بھی ہیں, لیکن یہ سب داڑھی والے ہیں, ہم کیا کریں ان کو؟ تو اس لیے ان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے, اور ان کو خواب میں ہمیشہ ملا طالب فضل الرحمان نظر آتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ, تو اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ جی مدرسے کے طالب علم کو لاتا ہے فضل الرحمان, فلاں کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. بھائی جمع غفیر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اور پچھلے آزادی مارچ میں ہم نے مدارس پہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی طالب علم ہمارے جو ہے وہ آزادی مارچ میں نہ آئے. تو انشاءاللہ العظیم اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں طالب علم کتنے. جہاں تک وزیر داخلہ صاحب ہے, یہ مطلب اپنے اس بات پہ قائم رہے, جھوٹ نہ بولے, کیونکہ ان کے ابا جان نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. ابا جان نے بھی اس طرح کی بات کی کہ ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. پھر انہوں نے مقدمے بنائے ہم پہ. تو شیخ رشید کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اس وعدے سے مکر جائے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ وعدے پہ قائم رہیں اور ہمارا راستہ نہ روکیں. ہمیں کوئی لڑائی بھڑائی, آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ہم نے کتنے جلسے کیے, 9 جلسے تو ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. وہ تو آپ کو دعوت ہے, آپ جائیں گے, سیم اسی تاریخ کو آپ دھرنا تو نہیں دے کے بیٹھ جائیں گے, یہ بھی حکومت میں بات ہے. دیکھیں یہ امکانات تو موجود رہتے ہیں. اگر ہم نے کوئی بہت بڑا اجتماع وہاں کیا اور ہم نے کارکنوں کو کہا کہ بھئی اب چلے جاؤ, وہ اگر ڈی چوک شروع کر دیں یا آرمی ہاؤس کہنا شروع کر دیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ کہا ہے کہ ہم ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں اور راول پنڈی بھی جا سکتے ہیں. راول پنڈی سے مراد ہم یہ سمجھے آپ ادھر مدرسے میں آ جائیں گے, صدر ایسا ہی ہوگا, آپ بے فکر رہیں. لیکن یہ جو راول پنڈی کے لفظ سے جن لوگوں کو جن کا ذرا پسینہ آیا ہے وہ ذرا دیکھنے کی قابل ہے. یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ ادھر آ جائیں, سامنے آ جائیں. وفاقی وزیر داخلہ کی رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ چکی ہے. ہاں, وہ اگر یہ کہتے ہیں تو وہ حق بجانب بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم تو سینیٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے, بائی الیکشن میں بھی جا رہی ہے. تو یہ پی ڈی ایم کا یہ تضاد کیوں ہے, یہ واضح کر.
PDM سینٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے اور ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہے، تو اس سے اس نے کیسے یہ اخذ کیا کہ PDM دم توڑ رہی ہے؟ PDM کے فیصلے PDM کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. PDM میں 10 جماعتیں ہیں، ہم کوئی ایک جماعت نہیں ہیں، 10 جماعتیں ہیں. ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں میں ہم نہ جائیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، تنہا پرواز نہیں کیا. تو اب بھی جو ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے، سب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. جی تھرا بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے بتا دیں کہ اگر وہ کوئی ایسا درانی صاحب آ رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، وہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ بات کی چلے گی درانی صاحب کی ملاقاتیں چودھری شجاعت کی ملاقاتوں کی طرح ہیں، اس سے آگے احترام تو ہے ایک دوسرے کا کہ نہیں؟ ہم نے کب احترام نہیں کیا، ہم تو اس کو سر پہ بٹھایا. مولانا صاحب نے ان کو عزت دی، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی. وہ میرا ذاتی دوست بھی ہے. ہم نے جو ہے وہ یہ سرائیکی ریاست کی مشترکہ جدوجہد کی مل کے دوست اپنی جگہ پہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ اس حد تک اس کی رسائی نہیں ہے. بات چیت تو بس ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اس مسئلے کا حل ہے وہاں میرے خیال میں اس کی رسائی نہیں ہے.